دھمکایا جائے، اس کے سپورٹروں کو دھمکایا جائے، اور اس کے بعد بھی اگر یہ جیت جاتی ہے تو جو رزلٹ ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ یہ سب ہم نے دیکھا، اس سب کے آپ میں ہم عینی گواہ ہیں۔ ہمارے مقدمے چاہے عدالتوں میں چلے نہ چلیں، ہم نے پٹیشنیں کی ہوئی ہیں، اس دن سے وہ ایک انچ آگے نہیں بڑھ رہی، اور اگر بڑھتی ہیں تو ان کو اس بات پہ ڈسمس کر دیا جاتا ہے کہ اوتھ کمشنر کا دستخط مدھم ہے، اس لیے تمہاری پٹیشن نہیں سنی جائے گی۔ تو جمہوریت کے خلاف جو اس ملک میں بند باندھے گئے ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ ہم نے ان کے خلاف جد و جہد کرنی ہے، ان رکاوٹوں کو ہم نے گرانا ہے، اور ہوا یہی۔ 8 فروری سے پہلے الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی چونکہ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن، اندرونی الیکشن جو کہ تمام جماعتیں کراتی ہیں، ایک ہال میں بیٹھتی ہیں، الیکشن ہوتا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ چلا جاتا ہے، پی ٹی آئی نے ایک بہت بہتر الیکشن کرایا، اس کو نہیں مانا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ اب پی ٹی آئی کو نہ صرف یہ کہ الیکشن سمبل نہیں ملے گا، انتخابی نشان نہیں ملے گا، اس سے بڑھ کر پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلی اور سب سے بڑی غلطی تھی، آئین کے خلاف آئین کے خلاف یہ ایک عمل تھا۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا ما سوائے یہ کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس ہو اور اس ریفرنس میں آپ جماعت کو تحلیل کریں۔ سمبل نہ دینے سے، انتخابی نشان نہ دینے سے پی ٹی آئی بطور جماعت موجود تھی، موجود رہی، لیکن اس کے وجود کو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا۔ ہم جب کاغذات نامزدگی داخل کرانے جاتے تھے تو آر او حضرات ہمیں یہ کہتے تھے پی ٹی آئی کا ذکر نکال دو، پی ٹی آئی سے اپنی جو تمہاری افیلیشن ہے، جو تمہاری مناسبت ہے، اس کو ختم کر دو، ورنہ تمہارے کاغذات قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، بہت سے دوستوں نے، بہت سے کینڈیڈیٹس نے یہی کیا کہ اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کیا، کچھ نے پھر بھی کیا، لیکن یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو بے یقینی کی صورتحال تھی، اور یہ بے یقینی مکمل طور پہ الیکشن کمیشن کے فیصلوں اور ان کے رولز کی وجہ سے پیدا ہوئی جو کہ غیر آئینی تھے۔ اس کے بعد جب خواتین اور غیر مسلم دوستوں کی لسٹیں جمع کرانے کا مرحلہ آیا تو پھر یہی کہا گیا کہ ہم پی ٹی آئی کی جانب سے لسٹیں نہیں لیں گے۔ ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑا یہاں پنجاب میں، اور عدالتوں سے فیصلے لے کر ہم نے پی ٹی آئی کی جانب سے خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستوں کے لیے لسٹیں جمع کرائیں۔ یہ سب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی جماعت ہے، پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل بھی دو۔ اس کے بعد آنن فانن 2 دنوں میں 10 تاریخ کو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، 10 جنوری کو، 11 کو پٹیشن دائر ہوتی ہے، اور 12 اور 13 کو 10 گھنٹے کی سنوائی کر کے فیصلہ دے دیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سمبل کے قابل جماعت نہیں ہے، اس کو انتخابی نشان نہیں ملے گا۔ اور جو الیکشن کمیشن کے فیصلے تھے ان کے خلاف جب ہم ہائی کورٹ میں گئے، میں نے ذاتی طور پر پٹیشن دائر کی اور کہا یہ سب غیر آئینی ہیں۔ فارم 33 جس میں امیدوار کا نام اور اس کی پارٹی دی جاتی ہے، اس میں 14 جنوری کو ہم سب کو آزاد قرار دیا گیا، اس کے خلاف ہم عدالت میں گئے، عدالت نے ہمارا مقدمہ سننے سے انکار کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا آپ الیکشن کمیشن جائیے۔ ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئے، 2 دفعہ پٹیشن میں نے خود فائل کی، دونوں دفعہ واپس کر دی گئی کہ یہ ہم پٹیشن اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو سنیں۔ تو ہمیں باہر رکھا گیا، ہر سطح پہ ہمیں باہر رکھا گیا۔ جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا عدالت کا تو عدالت نے ہمارے منہ پہ وہ دروازہ دے مارا۔ ان تمام حالات میں 8 فروری کو تمام مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی کے امیدوار ملک کی سب سے بڑی اکثریت لے کر پارلیمان میں نمودار ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ چونکہ آزاد ہیں اس لیے 3 دن میں آپ کو کوئی جماعت اب جوائن کرنا ہے، کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے، ہم آپ کو پی ٹی آئی نہیں مانتے۔ اس صورتحال کے ہوتے ہوئے ہمارے جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے جبر کے تحت سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے ایفیڈیوٹ جمع کرائے اور کہا کہ ہم سنی اتحاد کونسل جوائن کرتے ہیں۔ اور اس لیے یہ کیا گیا کہ 2018 کے الیکشن میں بلوچستان عوامی پارٹی کی کوئی نشست نہیں تھی کے پی اسمبلی میں، آزاد امیدواران نے اس پارٹی کو جوائن کیا اور اس کو نشستیں دی گئیں، مخصوص نشستیں خواتین کی اور غیر مسلموں کی بلوچستان عوامی پارٹی کو دی گئیں، اس کے باوجود کہ اس پارٹی نے الیکشن سے پہلے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی۔ تو اس مثال کی بنیاد پر ہم نے بھی یہی کیا، سنی اتحاد کونسل جوائن کی، اور ہم نے کہا کہ اب ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں۔ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی الیکشن کمیشن نے، اس کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے، پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال رکھا۔
اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ آئے اور سپریم کورٹ نے 8 جولائی 2024 کو ایک تاریخی فیصلہ دیا جس میں 8 جج صاحبان کی اکثریت نے 13 ممبر بینچ میں یہ کہا کہ ہمیں حقیقت کا ادراک کرنا ہے۔ سن لیجئے یہ فیصلہ کیا تھا 12 جولائی 2024 کا جس کو کل رد کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین فیصلہ تھا۔ میں عرض کروں پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 فیصلے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے جبر کے خلاف حق کی، آئین کی حمایت کی ہے۔ باقی تمام فیصلے تب ہوتے ہیں جب جبر ختم ہو گیا ہوتا ہے، جابر چلا گیا ہوتا ہے، منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا سپریم کورٹ آئین کا بہت تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن صرف 2 فیصلے ہماری 78 سالہ تاریخ میں ایسے ہیں جہاں وہ فیصلہ دیا گیا جو جابر کے عزائم کے خلاف تھا۔ پہلا فیصلہ 1988 میں ہے، بے نظیر بھٹو ورسز دی پریزیڈنٹ۔ جولائی 1988 میں یہ فیصلہ آتا ہے۔ صدر ضیاء الحق ابھی حیات تھے، قابض تھے نظام پر۔ انہوں نے ایک حکم جاری کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اثر نو رجسٹریشن کرانا ہوگی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، اور مقصد یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا جائے۔ اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو رد کیا ضیاء الحق کے اور کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ یہ پہلا فیصلہ تھا پاکستان کی تاریخ کا جو جابر کے ہوتے ہوئے جبر کے خلاف دیا گیا۔ دوسرا فیصلہ 12 جولائی 2024 کو آیا۔ جو 8 جج صاحبان تھے انہوں نے پاکستان کی جمہوری حقیقت کا ادراک کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ایک منصوبے کے تحت 8 فروری کے الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ایک منصوبے کے تحت جس کا حصہ الیکشن کمیشن تھا، پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں مانا گیا، ان کو آزاد قرار دیا گیا۔ ہم حقیقت کو دیکھیں گے۔ یہ حقیقت ظاہر ہے، افشاں ہے کہ لوگوں نے 80 کی تعداد میں آزاد امیدواروں کو ووٹ نہیں دیے۔ یہ سب لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ ان سب لوگوں کے نام پی ٹی آئی کی شائع شدہ لسٹوں میں موجود تھے۔ لہٰذا 8 جج صاحبان نے یہ کہا کہ اب ہم موقع دیتے ہیں ان 80 لوگوں کو جنہوں نے منتخب ہونے کے بعد، آزاد امیدوار کے طور پہ منتخب ہونے کے بعد ایک دن سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا پی ٹی آئی کے حکم پر، کہ یہ اپنے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں الیکشن کمیشن میں، اور پی ٹی آئی بھی اپنا ایفیڈیوٹ جمع کرائے کہ یہ پی ٹی آئی کے اراکین ہیں۔ تو ان کو پی ٹی آئی کا ایم این اے تصور کیا جائے گا، اور ان کی جو سٹرینتھ ہے، ان کی جو نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں جو ان کی تعداد ہے، اس کے تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں خواتین کی اور غیر مسلموں کی دی جائیں گی۔ یہ ایک حقیقت کا ادراک تھا، ایک جمہوری حقیقت کا ادراک تھا۔ ان 8 جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم اندھے نہیں ہیں، ہم بہرے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے اس ملک میں کیا ہوا، ہمارے سامنے شواہد موجود ہیں، ہمارے سامنے الیکشن کمیشن کے غیر قانونی، غیر آئینی فیصلے موجود ہیں، ہم ان سب کو رد کرتے ہیں اور پاکستان کی جمہوری حقیقت کو بحال کرتے ہیں۔ یہ تھا 8 جج صاحبان کا فیصلہ جو 12 جولائی 2024 کو دیا گیا، جس میں حقیقت کو تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کے عوام نے بڑی اکثریت نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے۔ ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی کے اراکین کی منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آئی ہے، لہٰذا پی ٹی آئی کا حق ہے کہ اسی تناسب سے خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں۔ کل کا فیصلہ کیا کہتا ہے؟ کل کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ 80 لوگ تو آزاد تھے، یہ انہوں نے نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا۔ ہم نہیں جانتے اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ان کو چونکہ الیکشن کمیشن نے آزاد قرار دیا تھا، الیکشن کمیشن کے فیصلے موجود ہیں، ہم ان سب کو بحال کرتے ہیں اور ان سب کو آزاد امیدوار ہی تصور کیا جائے گا۔ اور چونکہ یہ سب کے سب آزاد ہیں، اس لیے ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی خواتین اور غیر مسلمین کی، کیونکہ وہ صرف پارٹیوں کو ملتی ہیں مخصوص نشستیں، آزاد امیدواروں کو نہیں ملتی، لہٰذا تمام نشستیں ان سے چھین لو۔ یہ جیسے ایک مال غنیمت تھا، ان لوگوں کو اب وہ نشستیں دی جائیں گی جن کی 2 سیٹیں ہیں، اگر جنرل الیکشن میں تو ان کو 5 سیٹیں مل رہی ہیں مخصوص نشستیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کا جو تناسب ہے وہ 83% ہے۔ 83% کے مقابلے میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں اب پی ٹی آئی کو 0 نشستیں ملیں گی، جبکہ وہ جن کی 2 سیٹیں ہیں، 3 سیٹیں ہیں، 26 سیٹیں ان میں بانٹ دی جائیں گی۔ تو یہ جمہوریت کا قتل ہے۔ آئین پاکستان یہ تقاضا کرتا ہے کہ مخصوص نشستیں جو پارلیمان کا 1/3 حصہ ہیں اسی تناسب سے دی جائیں جس تناسب سے جنرل الیکشن میں عوام نے منتخب کیا ہے۔ اگرچہ جنرل الیکشن کو بھی لوٹا گیا، فارم 45 47 کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود پی ٹی آئی کو نہیں روکا جا سکا۔
اس کے باوجود 93 لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار منتخب ہوئے. اس حوالے سے جو سیٹیں ہمیں ملنا تھیں وہ پاکستان کے عوام کا حق تھا. عدالت میں بھی ہم نے یہی استدعا کی کہ یہ مقدمہ پی ٹی آئی کا مقدمہ نہیں ہے. آپ تکنیکی اعتراضات مت اٹھائیے کہ مقدمہ ایس آئی سی نے فائل کیا تھا لہٰذا ہم پی ٹی آئی کو کیسے سیٹیں دے دیں. یہ ہماری مسلم فقہ ہے, جورسپروڈنس ہے کہ جب بنیادی حقوق کا کوئی معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آتا ہے اور الیکشن اور ووٹ ڈالنا بنیادی حقوق میں شامل ہے تو پھر یہ واجب ہو جاتا ہے سپریم کورٹ پر کہ وہ ایسا فیصلہ کرے جس سے بنیادی حقوق جو ہیں وہ رائج ہوں. یہ عوام کا حق ہے کہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں. یہ مقدمہ پی ٹی آئی کا مقدمہ نہیں تھا, یہ سنی اتحاد کونسل کا مقدمہ نہیں تھا, یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ تھا. جو فیصلہ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوا, وہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہوا ہے, پاکستان کی جمہوریت کے خلاف ہوا ہے, پاکستان میں بنیادی حقوق کے خلاف ہوا ہے. ہم اس فیصلے کو رد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور تاریخ اس فیصلے کو رد کرے گی. آپ دیکھیں گے پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے, اور انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے, خدا کا یہ وعدہ ہے, پاکستان ایک مستحکم مملکت کے طور پہ ہمیشہ قائم رہے گا, تو ہمیں ان فیصلوں کو رد کرنا ہوگا. ہمیں اقتدار اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اس اقتدار اعلیٰ کو زمین پر انسان استعمال کرتے ہیں اور ووٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں. یہ قرارداد مقاصد میں لکھا تھا ہمارے بڑوں نے کہ اس ملک میں جمہوریت ہوگی اور اقتدار اعلیٰ کو زمین پر وہ لوگ استعمال کریں گے نائب کے طور پر, ٹرسٹی کے طور پر, جن کو عوام ووٹ دیں گے. جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے حوالے سے کیے گئے وعدے کو رد کرتے ہیں جو قرارداد مقاصد میں ہم نے پاکستان کی عوام سے کر رکھا ہے. کل ایک بار پھر اس وعدے کو رد کیا گیا, لیکن ہم وہ وعدہ نبھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دلوا کر رہیں گے. ہماری نسلیں اس کے لیے جتی رہیں گی, آپ کی نسلیں جتی رہیں گی, کیونکہ اس کے باوجود آپ کی میری فلاح ممکن نہیں ہے. آج اگر پاکستان کی آبادی کا 40% سٹنٹڈ ہے, یعنی کہ اپنی جو ایک عمر کے لحاظ سے جو جسمانی اور ذہنی نشو و نما ہونی چاہیے اس سے کم ہے ہمارے بچوں کی نشو و نما. 40% بچے ہمارے ایسے ہیں 15 سال کی عمر میں ان کا جسم اور ان کا دماغ 10 سال یا 9 سال کے بچوں کے برابر ہے. یہ پوری دنیا میں سب سے بڑا تناسب ہے. ہمارے 40% بچے 15 سال کی عمر میں کسی اسکول میں نہیں جاتے, کسی مدرسے میں نہیں جاتے. اس لیے نہیں جاتے کہ اشرافیہ کے بچے جاتے ہیں. اشرافیہ کے بچوں کو صحت بھی ملتی ہے. اس ملک میں ایک کٹ جوڑ کیا گیا کہ جب تک اشرافیہ اور اشرافیہ میں داخل ہونے والے لوگ خوشحال ہیں عوام کی خیر ہے. جمہوریت اسی بات کی نفی کرتی ہے. جب آپ کی آواز ایوانوں میں اٹھے گی, آپ کی حقیقی آواز ایوانوں میں اٹھے گی, تو پھر آپ کے بچے ان کے ذہن اور ان کے جسم سکڑے نہیں رہیں گے. ان کو تعلیم بھی ملے گی, ان کو روزگار بھی ملے گی. ہماری جد و جہد صرف کسی آئین کے لفظ کے لیے نہیں ہے, ہماری جد و جہد آپ کے حقوق کے لیے ہے, پاکستان کے غریبوں کے حقوق کے لیے ہے. اس لیے ہم حاضر ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کل کے فیصلے نے ہمارے عزائم کو بالکل مان نہیں کیا. ہم پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے, کیونکہ پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ حق ہمارے ساتھ ہے, سچ ہمارے ساتھ ہے, خدا تعالیٰ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے. ہم کبھی نہیں ہاریں گے. فتح ہماری ہوگی, فتح آپ کی ہوگی, پاکستان کے عوام کی ہوگی. بہت شکریہ. یہ بات آپ اسمبلی والی دیکھیں, کل پنجاب اسمبلی میں بہت ایک مزاحمت ہوئی. ہمارے ایم پی اے بھائیوں بہنوں نے جو جبر نافذ کیا جا رہا ہے صوبے پہ بجٹ کی شکل میں, اس کے خلاف مزاحمت کی. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بشیر صاحب مزید بات کریں گے اس حوالے سے, لیکن اس سے پہلے میں جناب لطیف کھوسا صاحب MNA سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم نے جو ایران پر حملہ ہوا ہے اسرائیل کا, اس سے ہم نے جو سنا اور دیکھا, اور سب سے پہلے تقاضا کیا گیا ریجیم چینج. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ریجیم چینج 3 سال پہلے بھی ہوا تھا, اور اس وقت تمسخر اڑایا گیا کہ جی یہ ڈونلڈ لو کے جو ہے وہ سائفر کو اڑا کر اور الٹا ہمارے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اکابرین اور عمران خان کے اوپر ایک مقدمہ بنا دیا گیا سائفر کا, جس کو کیس کہتے ہیں. تو ریجیم چینج دیکھیے گا کہ ریجیم چینج اب بھی انہوں نے کوشش کی ایران میں, لیکن وہاں کوئی میر جعفر میر صادق نہیں آیا.
وہاں کوئی شریف فیملی اور زرداری فیملی ان کو نہیں میسر آ سکی. وہ ایک قوم ہے اور وہ اکٹھی ہوئی اور انہوں نے عزائم ان کے جو ہے منہ توڑ جواب دیا اور ایرانی قوم ایک بن کر ابھری. اور جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیے, وہ امریکہ کو بیچ میں براہ راست کودنا پڑا اور وہ بھی امریکہ کے نے منہ کی کھائی اس میں. یہاں اب اگر دیکھیے گا تو ریجیم چینج تو نہ وہ انہوں نے کر دی یہاں, اور اس وقت سے جو فسطائیت ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے. قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نے جو فیصلہ پہلا کیا تھا جس میں بنیاد رکھی تھی اس نے پاکستان تحریک انصاف کو منہدم کرنے کی, وہ اس نے کیا تھا کہ جو ڈیفیکٹ کرتا ہے, یعنی جو غداری کرتا ہے پارٹی کے ساتھ, جو اپنی الیکٹوریٹ کے ساتھ غداری کرتا ہے, جو ووٹرز کے ساتھ غداری کرتا ہے, جو پاکستان کے آئین کی نفی کرتا ہے, اس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ نہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور نہ ہی وہ جو ہے ممبر پارلیمنٹ رہ سکے گا. اور وہ بہت ہی انصاف پر مبنی اور اس کی روح کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو جو ہے انڈو کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا, جس میں انہوں نے ایک بنیاد بنا دی کہ آئین میں ترمیم کر کے اور ڈیفیکٹ کر کے اور لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر وہی چھانگا مانگا کی سیاست اور وہی جو ہے ڈیفیکشن کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے. یعنی سانپ کو تو مار دیں اور سانپ کے جو ڈسے ہوئے جو اثرات ہیں وہ آلودہ ہیں, وہ زہر کا وہ ایوان بدستور رہ جائے. تو یہ پہلا فیصلہ تھا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا تھا. اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے یہ جو سمبل کا فیصلہ ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا سمبل نہیں لیا, انہوں نے دراصل پاکستان کے عوام کو ڈسفرینچائز کیا. انہوں نے ووٹ کے حق کو پاکستان کی عوام سے محروم کیا, چھین لیا. اور یہ ان کا دوسرا فیصلہ تھا جو جمہوریت کے قتل کے مترادف تھا. اب وہ دیکھیں دنیا میں کہیں دنیا میں وہ قاضی فائز عیسیٰ منہ دکھانے لائق نہیں ہے, وہ پبلکلی کہیں پھر نہیں سکتا ہے. اس کے اوپر اتنی لعنتیں برساتی ہیں قوم کے جو ہمارا پاکستانی ہے, چاہے وہ پاکستانی پاکستان میں ہے چاہے وہ پاکستانی دنیا میں ہے. تو اس کا محاسبہ تو ابھی بھی قوم کر رہی ہے اور کرتی رہے گی بدستور. یہ تاریخ اس کی جو ہے خود اس کا سبق حساب لیتی ہے. اب آ جائیے آپ دیکھیں دو فیصلے جو کیے ہیں انہوں نے. ایک انہوں نے جو 26ویں ترمیم جس بے حیائی اور ڈٹھائی اور بے غیرتی سے کی اس کا شاخسانہ میں نے بتا دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اب انہوں نے ان کے پاس 2/3 تو تھی نہیں, سب کو علم ہے کہ 2/3 نہیں تھی کسی ان کے پاس. اختر مینگل صاحب اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈتے ہوئے سینٹ میں آئے اور ان کو لابی سے نکال دیا اور ویل چیئرز پر لے کر آئے, ویل چیئرز پر سینیٹرز کو لے کر آئے. ہمارے ایم این ایز کو جس طرح سے اٹھایا گیا, سعد اللہ بلوچ کو, اس کی ماں, اس کی بہن, اس کی بیوی اور 16 سالہ بیٹی کو اس کو اغوا کر کے اٹھایا گیا. لوگوں کو 3-3 ارب روپے جو ہے ایم این ایز کو آفر کیے گئے. اور بالآخر کیا ہوا کہ ہمارے 5 ایم این ایز جو ہے انہوں نے جو بھی خرید لیے, جس طرح سے بھی کر لیا, سینیٹرز کو بھی لے لیا اور 2/3 کھینچی تانا سے جس طریقے سے انہوں نے بنایا اس میں جو ہے آئینی 26ویں ترمیم کی بنیاد رکھی. اور 26ویں ترمیم اس سے آئین کی بالکل منہدم کر دیا گیا. جو 3 ستون تھے آئین کی, جو روح تھی, جو بنیاد تھی, ایک ستون کو منہدم کر کے انہوں نے تابع کر لیا, ایگزیکٹو کے تابع لے لیا, غلامی میں لے لیا. اب نہ صرف یہ کہ اس میں عدلیہ کو لے لیا بلکہ الیکشن کمیشن کو بھی دوام دے دیا. جو شخص ریٹائر ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمشنر جنوری 2025 میں ریٹائر ہو چکا ہے, وہ 26ویں ترمیم کے پاداش میں وہ کنٹینیو تسلسل سے جاری و ساری ہے. اس لیے کہ وہ اس میں مندرج کر دیا گیا 26ویں ترمیم میں کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمشنر نہیں آتا ممبر, تب تک یہ جاری و ساری رکھیں گے. یہ بھی فسطائیت کی ایک نئی انتہا ہے جس کا ارتقا کیا گیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ملٹری کورٹس دنیا میں کہیں ملٹری کورٹ سیویلینز کا ملٹری ٹرائل کا تصور نہیں ہو سکتا ہے, اور نہ ہی ملٹری کورٹس کو عدالت کہا جا سکتا ہے. یعنی سنتا کوئی ہے اور فیصلہ کمانڈر کرتا ہے.
یہ ہم نے ریویوز نظر ثانی کر رکھی ہیں. یہ بھی ایک فسطائیت کی انتہا ہے. اور پھر کل والا فیصلہ جو ہے, کل کا فیصلہ دیکھیے گا کہ اس نے تو جمہوریت کا قتل کر کے رکھ دیا ہے. یہ جو متناسب نمائندگی کا تصور تھا, جو مخصوص نشستوں کے بارے میں 80 مخصوص نشستیں بندر بانٹ کر کے جیسے بوٹی ہو, یعنی آپ کا یہ جس طرح سے مال غنیمت ہو اس طرح سے بانٹ دی گئی ہے. ابھی جیسے سلمان نے کہا کہ جس کی ایک نشست ہے اس کو 2 سینیٹر دے دیے گئے ہیں, اور جہاں ہماری 2/3 سے زیادہ میجورٹی ہے خیبر پختونخوا میں, ہمیں 0 سینیٹر وہاں سے ملے گا. تو یہ ایک نئی انہوں نے جو ہے نہج پر لے جا کر اور 2/3 انہوں نے کی ہے. اس سے زیادہ بدترین اور بدنما جو ہے فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ سپریم کورٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے, اور یہ کلنک کا ٹیکہ جو ہے یہ ان کے ماتھے پر جس طرح سے سجایا گیا ہے, یہ تاریخ اس کا جو ہے یقیناً مواخذہ کرے گی. یہ جمہوریت کا قتل ہے اور اس کو نہ قوم گوارا کرے گی نہ کوئی اس میں ماننے کو تیار ہے. ہم یقیناً اس پر جو ہے اپنا لائحہ عمل آئندہ بھی دیں گے, لیکن پاکستان کی قوم کے, پاکستان کی عوام کے, پاکستان کی خواتین کی, پاکستان کی اقلیتی جو ہماری برادری ہے, ہم ان کے تحفظ کے لیے, ان کے حقوق کے لیے, ان کے حق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے, اور انشاءاللہ کبھی اس میں ہم سرنڈر نہیں کریں گے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی عدالت کو یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ بنی ہے, کاش کہ ہماری 26ویں ترمیم ہم نے چیلنج کی ہوئی ہے, ہم نے ہی نہیں چیلنج کی ہوئی, دیگر جماعتوں نے اور طبقات نے بھی کی ہوئی ہے. او بھائی 26ویں ترمیم کو پہلے سن تو لو. کیا یہ 26ویں ترمیم قانون کی, آئین کی روح کے مطابق بھی ہے یا اس کی روح کو ہی مجروح کرتی ہے گرینڈ نارم کو؟ اگر 26ویں ترمیم ہی بنیادی طور پر کالعدم متصور کر دی جاتی ہے تو پھر جو کچھ آپ ترامیم کرتے چلے جا رہے ہو یہ فسطائیت کی انتہا ہے. اب عدالت کی پیکنگ ہو رہی ہے, عدلیہ کو پیکنگ کی جا رہی ہے, سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے, ہائی کورٹوں میں من پسند ججز بنائے جا رہے ہیں. ایک جوڈیشل کمیشن جو بنایا ہے اس میں حکومت کے 12 لوگ ہیں جو ساری چیزیں اپنے من پسند جو ہے لوگوں کو لا رہے ہیں. تو یہ جس ملک میں عدلیہ کو اس طرح سے تباہ کر دیا جائے وہ قومیں اور وہ ملک جو ہے وہ پھر زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے, یہ تاریخ ہی بتائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان اس وقت یہ حکومت یہ 3 سال میں کر چکی ہے یا کر رہی ہے, یہ اس کا صدیوں تک جو ہے ہمارا خمیازہ بھگتتی رہے گی, اور ہماری قوم اس کا جو ہے بھگتے گی, اس کا جو ہے اندازہ کرے گی. اور اب میں بچر صاحب اسمبلی ممبر وہ جی وہ کرتے ہیں, بچر صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں, کھوسا صاحب ہمارے ایم این اے لطیف کھوسا صاحب, فارمر گورنر انتظار پنجوتا صاحب, ان کو میں خوش آمدید کہوں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ پریس ٹاک کی ہے. اور میں ایک چیز چونکہ کل سے آپ کو سارا پتہ ہے کہ ایک 26th امینڈمنٹ کا اثر باہر ہے اور ایک اسمبلی کے اندر بھی ہے, وہاں پہ بھی سمجھیں کہ ہم ایک ایسی فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور جس طرح انہوں نے بجٹ دیا 53 ارب کا 5335 ارب روپے کا, اور اس کے بعد جس طرح مسلسل یہ جھوٹ بولتے رہے اور ہم نے احتجاج کیا, اور میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ احتجاج ہمارا حق ہے اور آپ ہماری آواز نہیں دبا سکتے. میرے ساتھ جتنے ایم پی ایز اس وقت موجود ہیں, 26 ایم پی ایز کو رات انہوں نے سسپینڈ کیا, شب خون مارا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کی جو رولنگ ہے 2 دن پہلے وہ سیٹنگ تھی ہمارے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے, آپ اس طرح کریں گے تو ہم یہ کریں گے. تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ کریں, کیونکہ ہم اس فسطائیت کی گورنمنٹ کے سامنے نہیں جھکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا لیڈر آئسولیٹ ہے, ہمارا لیڈر اڈیالہ میں ہے, اور اڈیالہ اس چیف منسٹر جو کہ فارم 47 کی چیف منسٹر ہے اس کی ڈومین میں آتا ہے. تو ہم نے احتجاج کیا, انہوں نے معطل کیا, انہوں نے ہمارے اوپر جرمانے لگائے, اور انہوں نے ریفرنس بھیج رہے ہیں 26
MPs کا الیکشن کمیشن کو. آج ہم دوبارہ گئے اسمبلی تاکہ ہم یہ بتائیں کہ ہم احتجاج اسمبلی کے اندر دوبارہ آپ کے سامنے کریں گے اور ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہم پارلیمانی نارمز کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جس کو آپ ختم کر رہے ہیں اور آپ سول ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں اور پہنچ چکے ہیں. تو اس کے بعد آج انہوں نے, میں آپ کو اسپیکر صاحب کو میں مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ جس رولز اور پروسیجر کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ پابند ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن کو فلور دینے پہ. آپ نے فلور 3 دفعہ کہنے کے باوجود نہیں دیا. کیا آپ کو ادھر رولز نظر نہیں آتے؟ کیا اسپیکر صاحب آپ کو وہ رول نظر نہیں آتے کہ جب آپ عظمہ بخاری صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب جو کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے حکومت کے حق میں اور ہمارے لیڈرز کو برا بھلا کہہ رہے تھے, ان پہ کیا آپ کا رولز اور پروسیجر نہیں جاتا؟ مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ بے بس ہیں, آپ فیصلہ نہیں کر سکتے, لیکن ہم نہیں جھکیں گے. ہمارے 26 بندے آپ نے سسپینڈ کیے ہیں, 20 لاکھ روپے آپ نے فائن کیا ہے اور اس کے بعد آپ ریفرنس بھیج رہے ہیں, آپ بھیجیں. آپ نے آج دن تک ہمارا پارلیمانی لیڈر تو نوٹیفائی نہیں کیا. آپ کس بیس پہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی لیڈر کی بات MPs نہیں مانتے؟ دیکھیں, آپ فستائیت چلائیں, آپ پورے پنجاب میں فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, ہم اس کے خلاف لڑیں گے. میں نے کل بھی آپ کو یہ بتایا کہ ہم بطور احتجاج اسمبلیز میں بیٹھے ہیں اور ہماری سیٹیں ہم سے چھین لی گئی اور 26 امینڈمنٹ کے بعد سارے دروازے بند کر دیے گئے. اگر آج آپ ہمارے لیے اسمبلی کا فلور بھی بند کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. ہمارے لیے یہ سیٹیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی, لیکن ہم کبھی بھی کمپرومائز احتجاج نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جی, میرے ساتھ بیٹھے ہیں پنجوتا صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب, کھوسا صاحب, بسرا صاحب بیٹھے ہیں. خوش قسمتی سے سب یہ لرننگ لا نوئنگ ہیں, تو ہم مشورہ کریں گے. ہم نے کیا کچھ نہیں, لیکن ہم یہ مشورہ کریں گے کہ کیا جو ریفرنس بھیج رہے ہیں اس پہ ہمارے جرمانے کا تو اثر نہیں پڑے گا. پھر ہم کورٹ میں جائیں گے, ہم اپنی لا جو لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ مشورہ کر کے ہم پھر آگے جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی بات کی تھی, کیا اسلام آباد یا اڈیالہ جیل کے باہر آپ کو دھرنا دینے کا پلان رکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایسی کوئی مخصوص بات میں نہیں اس وقت آپ سے کر سکتا. ہم آپس میں مشاورت کریں گے, پارٹی کے مختلف فورم ہیں, وہاں پہ فیصلے ہوں گے. ہم نے کس طرح اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے, جو عوام کی جد و جہد ہے, پاکستان کی جد و جہد ہے. یہ کوئی ایک ایونٹ کی بات نہیں ہے کہ ایک دھرنا ہو گیا, ایک مظاہرہ ہو گیا. یہ ایک جہد مسلسل ہے. ہم سب کو اس میں شامل ہونا ہے اور ہم شامل رہیں گے. ایک صوبہ آپ کی قیادت سے سنبھالا نہیں جاتا. 25 کروڑ عوام نے کل دیکھ لیا کہ PTI کا کردار وہاں پہ کیا ہے اور پورے ملک کو کیسے سنبھالیں گے آپ لوگ. ایک لیڈر کی بات کرتے ہیں, کل 18 لوگ زندگی ہار گئے. آپ نے یہاں بیٹھنے سے قبل نہ تو فاتحہ کہی, نہ کو افسوس کیا, محض وہی ایک روٹین کی سیاست کو لے کے بیٹھ گئے جو 25 کروڑ عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیں, یہ آپ کا کس کی غفلت ہے, کیا اس کا مقدمہ نہیں ہے. دیکھیں یہ اب آپ نے جو بات کی ہے یہ آپ نے کسی نظریے کے تحت کی ہے, لیکن میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں, آج شہادتیں ہوئی ہیں, 13 ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے ہیں. اس کی ذمہ داری ہم کس کو دیں؟ یہ وہ معاملات ہیں جن سے یہ ملک دوچار ہے. قدرتی آفتیں بھی ہیں, دہشت گردی بھی ہے. اچانک جب ایک فلیش فلڈ آتا ہے کسی جگہ, ایک خاندان بیٹھا ہوا پکنک کر رہا ہے اور آنن فانن اس کے ارد گرد پانی آ جاتا ہے, تو وہاں کوئی سپر مین آ کر ان کو بچائے تو بچائے. یہ الزام دینا کہ ایک لمحے میں وہاں پہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ آپ موجود ہوتا, ہیلی کاپٹر آپ موجود ہوتے, دنیا کے ہر ملک میں یہ آفتیں آتی ہیں, ایسے حادثے ہوتے ہیں. ایک حادثے کو اٹھا کر الزام دینا ایک پوری جماعت کو, ایک پوری جمہوری تحریک کو, یہ مناسب بات نہیں ہے. آگے بڑھیے. آپ کو اب تک کی گڈا صاحب کی پرفارمنس لگتی ہے کہ وہ پوری PTI کو اس طرح ریپرزینٹ کریں کہ PTI اتنی زیادہ مشکلات میں اپنی فیس سے یہ دکھا سکے کہ وہ ایڈمنسٹریشن صحیح کرے؟ دیکھیں, ایڈمنسٹریشن ہمیشہ ایک بہت مشکل کام ہوا کرتا ہے. اس صوبے
کہ آپ نے بات کی KP کی، میں آپ سے اگر سندھ کا پوچھوں، جو سندھ میں اس وقت اضطراب ہے پانی کے حوالے سے، جس طرح سندھ کے حقوق بیچے جا رہے تھے، پنجاب میں اگر آپ دیکھیں کیا یہاں اسکول ٹھیک چل رہے ہیں، کیا اسپتال ٹھیک چل رہے ہیں، یہ ہمارا ایک اجتماعی سانیہ ہے جس کو ہم انڈر ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ ایک منٹ پلیز، رک جائیں کو روکیں پلیز۔ دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ گورننس کے حوالے سے ہے۔ گورننس ہمیشہ بہتر کی جا سکتی ہے، میں بالکل نہیں کہوں گا کہ KP کی گورننس مثالی ہے، ہر وقت اس میں بہتری کی گنجائش موجود رہتی ہے اور ہم اس کے لیے بالکل کوشش کرتے رہیں گے۔ لیکن یہاں سوال صرف گورننس کا نہیں ہے، یہاں تو حقوق کا ہے۔ ان صاحب نے کہہ دیا پاکستان کے عوام کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے، یہ سب سے غلط ایک مفروضہ ہے۔ پاکستان کی عوام نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے ووٹ دیا ہے۔ پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ ان صاحب کے ذہن میں شاید ایسا ہو کہ پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو چارہ ڈال دو تو چارہ کھاتی رہتی ہیں۔ پاکستان کی عوام عزت نفس مانگتی ہے، پاکستان کی عوام مانگتی ہے کہ اس کے ووٹ کو گنا جائے، پاکستان کی عوام یہ مانگتی ہے کہ اس کے منتخب کردہ لوگ پارلیمان میں آئیں اور حکومت میں آئیں۔ پاکستان کی عوام کو اس سے غرض ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں پاکستان کی عوام کو اس سے غرض نہیں ہے، وہی فسطائیت کے نمائندے ہیں اور فسطائیت کے پیروکار ہیں۔ ہم رد کرتے ہیں اس مفروضے کو۔ نہیں، عدالتوں سے ہمیں نہ پہلے امید تھی نہ اب امید ہے۔ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس ملک کا عدالتی نظام منہدم ہو چکا ہے۔ ہم عدالت اس لیے جاتے ہیں کہ ایک عدالت کھڑی ہے، ایک عمارت ہے۔ ہمیں بہرحال اپنے لوگوں کے مقدمے لڑنے ہیں، ہمیں بہرحال پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے، پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑنا ہے، ہم وہ کرتے رہیں گے۔ بالکل نہیں کی، غلط، یہ بالکل غلط بیانیہ ہے، غلط کہتے ہیں، بالکل ہم رد کرتے ہیں۔ میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا، یہ غلط بیانی ہے۔ جب مولانا نے کہا کہ آپ تائید کر دیجئے اور صرف اتنا کہیے کہ ہمیں پروسیس پہ اختلاف ہے کیونکہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے اور ہمیں اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا، میں نے باشگاف الفاظ میں مولانا کو کہا تھا، مولانا ہم اس کے متن سے بھی انکار کرتے ہیں اور اس کے پروسیس سے بھی انکار کرتے ہیں، ہرگز آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے اس کی حمایت کی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے حمایت کی ہے تو غلط کہتا ہے۔ اس وقت جو پاکستان کی انصاف کے ساتھ کمیشن بنی ہوئی ہے عدالتوں کو لے کے، ماضی میں یہ کمیشن پاکستان مسلم یونین کے ساتھ بھی تو وہ بھی الگ اعتماد کرتے تھے، ججز کے اوپر ججز پر تنقید بناتے تھے فیصلوں کو۔ تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم یونین نے ایک راستہ بنایا، موشی ایجاد کی، اپنی جد سے پیچھے ہٹی اور مذاکرات، ڈائیلاگ، ٹیبل ٹاک کی طرف گئے تاکہ معاملات بھی چلے، ریاست بھی چلے، نظام بھی چلے۔ پاکستان تحریک انصاف جو صرف ایک ضد کے اوپر، ایک رائے کے اوپر کھڑی ہے، کیوں ٹیبل ٹاک کی طرف نہیں جاتے؟ جن سے ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں وہ ریسنٹلی بارہا بھی کہہ چکے ہیں ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق۔ تو آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ آپ مانتے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں حقیقت اس ملک کی 78 سال سے یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، منظور نظر سیاسی جماعتوں کو ایک تاثر دینے کے لیے کہ اس ملک میں کوئی نظام ہے، جمہوریت ہے، عدالتیں ہیں، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اس کے پیچھے حکومت جبر ہی کی رہتی ہے۔ آپ کو صرف ایک انتخاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ جبر کا حصہ بن جاؤ، جبر کا چہرہ بن جاؤ یا نکال دیے جاؤ گے۔ تو یہ جماعتیں جن کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہ ٹیبل ٹاک کرتی ہیں، ٹیبل ٹاک کر کے کیا حاصل کیا انہوں نے؟ سر نگوں کر کے، سر جھکا کے، پیروں میں آ کے گر گئے۔ یہی تو ثانیہ ہے اس ملک کا 80 سال سے، کہ ہر چند سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی جا کر بیساکھی اٹھاتا ہے اور اقتدار کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ طاقت کبھی کسی سیاسی جماعت کو نہیں ملتی، اصل طاقت وہیں رہتی ہے جہاں وہ ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئین اور جمہوریت کو اس ملک میں قائم کرنا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اصل طاقت آئین اور جمہوریت کے راستے میں کھڑی ہے وہ ہم سے بات کرے اور بتائے کہ کیوں وہ یہ روش اپنائے ہوئے ہیں، کس طرح ہم اس ملک میں جمہوریت کو بحال کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ان کے خود رہین ہیں، بیساکھیوں کی مدد سے کھڑے ہیں، ان سے بھی ہم نے بات کی۔ جنوری میں 4 نشستیں کی ہم نے PMLN اور پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ انہوں نے خود ہمیں یہ کہا کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے۔ ہم نے کہا ہماری عمران خان سے صرف ایک ملاقات کرا دو اڈیالہ جیل میں۔ انہوں نے کہا یہ بھی ہم کرانے کے مجاز نہیں ہے، ہمیں پوچھنا پڑے گا، اگر حکم مل گیا تو پھر ہم کرائیں گے۔ تو ہم ان مجبوران سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ مجبور ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ خود وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجبور ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اب تو نیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے بھی یہاں کے پرائم منسٹر سے بات کرنے کی بجائے بادشاہ سے ملاقات کی ہے۔ ٹرمپ کی جو ملاقات ہے، جب معاملات اس لیول پہ ہیں تو پھر کیا سمجھا جائے کہ ڈائریکٹلی سارا معاملات ان کے حوالے کر دیے جائیں یا
کہ بالکل ہونا چاہیے. جی ہم ہر جمہوریت دیکھیے، میں سمجھ گیا آپ کا سوال. دیکھیے کوئی بھی جماعت اگر وہ اپنی سابقہ روش سے توبہ کرتی ہے اور واقعتاً جمہوری جد و جہد کا حصہ بننا چاہتی ہے تو ہم اس کے ساتھ بالکل چلنے کو تیار ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعتاً وہ جمہوری جد و جہد کا حصہ بنے، وہ صرف نقب لگانے ہمارے میں نہ شامل ہو، وہ واقعتاً کہے کہ ہم آئین کی سربلندی چاہتے ہیں، وہ واقعتاً کہے کہ ہم آزاد عدالتیں چاہتے ہیں. تو بالکل یہ ممکن ہے. اگر کوئی دکھاوے کے لیے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے تو پھر وہ دکھاوا ہی رہے گا. دیکھیے میں نے جیسا عرض کیا، یہ ہر جماعت کی روش پر منحصر ہے کہ وہ اپنے اندر کیا فیصلے کرتے ہیں. کیا وہ انگلی تھام کے آگے چلنا چاہتے ہیں یا وہ آزادانہ طور پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. غلط تھی. دیکھیے بالکل غلط مفروضہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کا تصور بھی ناممکن ہے. پی ٹی آئی عمران خان کے ارد گرد کھڑی ایک جمہوری جماعت ہے. ہمارے نظریات جو ہیں وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے نظریات ہیں. یہ جمہوریت، آزاد عدلیہ کے حوالے سے ہمارا جو عزم ہے اس کا اظہار ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مائنس عمران خان کرنے کا کوئی منصوبہ ہے تو بالکل غلط کہتا ہے. پارٹی میں ایسی کوئی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی. بہت شکریہ.